دو موٹی باتیں. ایک تو یہ ہے کہ حسبہ کا جو کوئی یا حجر کا جو کوئی موجب ہے وہ پایا جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اور اب ہم پہلی چیز پر جو ہے وہ آئیں گے. یہ پیج نمبر 40 کا جو آخری پیرا ہے، التحقق من وجود ما یوجب الحسبہ. حسبہ یا حجر کا جو موجب ہے، جو متقاضی ہے، وہ چیز پائی جا رہی ہو. اچھا، وہ سمپلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بدعت کہیں پر ہو. اچھا، اب آپ کو یہ اس بات کو سب سے پہلے یقینی بنانا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں گے وہ واقعتاً بدعت ہی ہے. اچھا، اگر وہ ہے جو مجاری اجتہاد میں آتا ہے، مجاری مجرا کا جمع، جو اجتہاد کے بعض مطلب ہے نا چینلز یا بعض جو راستے ہیں، تو جو اجتہاد جہاں پر جائز ہے تو وہاں اجتہاد کے راستوں میں آپ حجر ٹائپ چیز کو لے کر بیٹھ جائیں گے، جس میں مطلب ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو نظر کا اختلاف ہے تو وہ تو آپ کو قبول کرنا ہے اور اس کو تو آپ نے برداشت کرنا ہے. تو اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ اس موضوع کو ہم پہلے جو ہے وہ سمیٹ چکے ہیں. تو موٹی بات یہ ہے کہ وہ واقعتاً کوئی بدعت ہی ہونی چاہیے، نہ کہ اجتہادی اختلاف ٹائپ جو ہیں یا تحقیق کا اختلاف ٹائپ کوئی چیز ہونی چاہیے. اچھا، ایک تو یہ ہے. دوسرا اس میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ التحقق، اگلا پیرا پیج نمبر 41 پہ پہنچ گئے ہم، التحقق من بلوغ الحجہ، کہ اس بات کو یقینی بنا لیا گیا ہو کہ چلیں بدعت بھی ہے تو جو حجت ہے وہ اس کو پہنچ چکی ہے، اس شخص پر حجت قائم ہو چکی ہے. اچھا، اب اگر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ جاہل ہے اس چیز کے حکم سے ہی، بے شک وہ بدعت ہے جو کر رہا ہے یا جس کا وہ شکار ہے، لیکن وہ شخص اس سے جاہل ہے، اور معاشرے کے اندر آثار رسالت کا ادراک اور علم اور شعور ویسے ہی بہت زیادہ کم پایا جاتا ہے، اور آپ لگ گئے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ گھورنے اور لوگوں کو آنکھیں دکھانے اور ان کے ساتھ لال پیلے ہونے اور ان کو مجلسوں سے اٹھانا شروع کر رہے ہیں. میں نے تیرے ساتھ بولنا نہیں ہے، میری تیری دعوت میں نہیں آنا، خبردار جو میرے ساتھ تعلق رکھا، آپ مجلس سے اٹھ گئے، وہ آیا تو آپ چلے گئے، نکل گئے. تو یہ سارا کچھ جو ہے جس کو آپ حجر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اچھا یہ جو چیز ہے، پہلی تو بات بڑے آسان ہے یہ جاننا کہ وہ واقعتاً بدعت ہے یا کوئی اجتہادی مسئلہ ہے. اچھا، اب یہ دوسرا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں ایسی چیز ہے کہ یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے ساتھ تک معاملہ جو ہے مختلف ہوگا، ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. ایک شخص کا دوسرے شخص سے فرق ہو سکتا ہے، ایک علاقے کا دوسرے علاقے سے فرق ہو سکتا ہے، ایک دور کا دوسرے دور سے فرق ہو سکتا ہے. تو ہر شخص کو، ہر علاقے کو، ہر صورتحال کو اس کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا. اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل اس میں جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک مکلف شخص ہے، کوئی بھی جو مسلمان ہے یا جو بالغ انسان ہے، عاقل بالغ، تو اس کو مکلف کہتے ہیں. اچھا، تو اس کے حق میں خطاب شریعت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کو پہنچ نہ جائے، اس کو بلوغ نہ ہو جائے. یہ اس پر کچھ دلائل لے کر آئے ہیں. یہ دوسرا پیرا پیج نمبر 41 کا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں اور اس کو جس کو یہ پہنچ جائے. مراد یہ ہے کہ جس کو نہ پہنچے تو اس کے حق میں خطاب شریعت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. اچھا، اسی طریقے سے یہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں عذاب دینے والے جب تک کہ رسول نہ بھیج لیں. تو اس وجہ سے جو پکڑ ہے وہ رسالت کا جو پیغام اور مضمون ہے اس شخص کو پہنچ لیں. اب اگر اس کو کوئی جھول ہے تو اس کے حق میں وہ پکڑ یا گرفت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی.
اور اس طریقے سے یہ آیت لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے اوپر کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ اچھا، اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگلا جو اس سے پیرا ہے 41 نمبر صفحے پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عمار بن یاسر کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی نماز کو لوٹائیں۔ ہوا کیا تھا ان دونوں کے ساتھ کہ ان دونوں نے جو ہے وہ ان کو جنابت ہوئی، یہ سفر میں تھے، کسی جہاد میں تھے، تو حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی کہ جی جنابت ہو گئی ہے اور پانی نہیں ہے یہاں پہ تو کیا کریں، اور حضرت عمار جو ہیں وہ ان کو یہ تھا کہ جو تیمم کا جو حکم ہے وہ تو وضو کے لیے ہے، یہ تو غسل واجب ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ تیمم غسل جب وضو کرنا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ وضو کے اعضاء پر تیمم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اب کیونکہ غسل واجب ہے تو وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا جس طرح بعض اوقات جانور جو ہے وہ دونوں طرف سے زمین پر وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اس لیے کیا اور سمجھا کہ اب میرا تیمم ہو گیا ہے غسل سے، تو انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم وہ جو ہے نماز لوٹاؤ۔ اچھا، اس طریقے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جنبی ہو جاتے تھے اور کئی دن تک وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا تو یہ ہوگا کہ مطلب پانی کسی جگہ پر ان کو دستیاب نہیں ہے، کافی نہیں ہے پانی کہ وہ اسے غسل کا کام لے لیں، یا یہ ہے کہ وہ بیمار ہوں، تو بہرحال یہ تھا کہ وہ جنابت کے ساتھ کئی دن نماز چھوڑ لیتے تھے جب تک کہ ان کو اس کا حکم جو ہے وہ پتہ نہیں چلا یہ اصل مسئلہ شریعت میں کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو لوگ بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے رہے جب کہ قبلہ کی تحویل کا جو حکم ہے وہ آسمان سے اتر آیا تھا، مگر ظاہر ہے کئی لوگ مختلف شہروں میں دور دراز کے دیہات میں رہ رہے ہیں نماز پڑھنے، اور ان کو ایک عرصے تک یہ حکم شرعی نہیں پہنچا۔ اچھا، تو اب انہوں نے حکم نازل ہو جانے کے بعد جتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف کو منہ کر کے پڑھی ہیں ان کو اب پتہ چلا، تو اس دوران کی جتنی نمازیں ان کو یہ نہیں کہا گیا اب تم دہراؤ کیونکہ تم نے تو غلط پڑھا تھا، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم ہونا جو ہے یہ شرط ہے، اگرچہ ایک حکم جو ہے وہ ایک بات کا موجود بھی ہو، تو بلوغ جو ہے بندے کو یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی اس پر کوئی گرفت یا پکڑ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جو اس غلطی میں تھے، آیت کی تفسیر انہوں نے غلط کر لی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو انہوں نے ایک دھاگا یا ایک رسی جو ہے، ایک کالی ایک سفید جو ہے وہ رکھ لی، اور یہ تھا کہ روشنی اتنی ہو جائے کہ جس میں سفید رسی جو ہے وہ کالی رسی سے آپ کو الگ ہو کر نظر آنا شروع، کیونکہ اندھیرے میں آپ کو دونوں ہی نظر نہیں آئیں گے، تو جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے گی تو کالا تو پھر بھی نظر نہیں آئے گا لیکن سفید آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہے اس آیت کی تفسیر، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی کچھ اور تفسیر فرما رہے ہیں اور وہ تفسیر ہی صحیح ہے۔ اچھا، اب اس دوران میں انہوں نے جو روزے رکھے تھے یہ کام کر کے، وہ رسیاں یا دھاگے دیکھ کر، تو اتنے دنوں کے روزے کا ان سے کہا گیا کہ تم لوٹاؤ، ان کو قضا کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ تو اس وجہ سے اگر کسی ماحول کے اندر آثار رسالت اتنے عام نہیں ہیں، آثار رسالت کا علم، شعور، ادراک جو ہے وہ اتنا مہیا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً اسلام میں یہ چیز درست غلط ہے، تو اس صورت میں باوجود اس کے کہ وہ ایک بدعت ہی ہے، بدعت کا اپنا سٹیٹس تو کبھی نہیں بدلے گا اور اس کو تو کبھی بھی جو ہے وہ ہم کلین چٹ نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان اشخاص کے حق میں البتہ گرفت
ان کا قابل گرفت ہونا اور اس پر پکڑ ہونا اور اس پر ان کو سرزنش کرنا اور اس پر ایک شدید رویہ رکھنا جو ہے یہ موقوف ہو جائے گا. اچھا تو اب اس کے بعد یہ ابن تیمیہ کے اقتباسات لے آئے ہیں اور اس کو ہم ذرا تیزی سے پڑھیں گے. پیج نمبر 41 پہ جو آخری پیرا ہے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں انی من اعظم الناس نہیا عن ان ينسب معین الى تکفیر وتفسیق ومعصیہ. میں اس کے شدید ترین خلاف ہوں اور اس سے سب سے زیادہ روکنے والوں میں ہوں کہ کسی معین شخص کو معین کر کے تکفیر یا تفسیق یا معصیت سے منسوب کیا جائے، یعنی کسی کو کافر یا فاسق یا عاصی جو ہے وہ نافرمان دین کا شریعت کا قرار دیا جائے. یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رہے، ہمارے ہاں بس جو ہے وہ کسی چیز پہ ہوتی ہے تو وہ صرف تکفیر پہ ہوتی ہے، حالانکہ تفسیق بھی ایک حکم ہی ہے اور تبدیع کسی کو بدعتی کہنا بھی ایک حکم ہی ہے. تو اگر وہ جو چیز کر رہا ہے یا جو وہ اعتقاد رکھ رہا ہے وہ اگرچہ بدعت بھی ہو لیکن ہم اس کو بدعتی کہیں گے تو یہ اس پر ایک حکم لگ رہا ہے اور حکم لگنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شروط اس میں پوری ہو رہی ہوں. ایسا تو کہتے ہیں الا اذا علم انه قد قامت علیہ الحجۃ الرسالیہ، یہ تا وقت کہ ایسا نہ ہو جائے کہ معلوم ہو کہ واقعات اس پر وہ حجت رسالیہ، یعنی جو رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی ہے اس میں آیت ہے، حدیث ہے، اس کا کوئی واضح مدلول مفہوم ہے، وہ اس پر واضح نہیں کر دیا گیا تو اس کو کہتے ہیں حجت رسالیہ. تو وہ اس شخص پر قائم نہیں ہو گئی ہے. التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى. وہ حجت رسالیہ جس کا مخالف جو ہے کسی بعض کیسز میں کافر ہوگا تو بعض کیسز میں فاسق ہوگا تو بعض کیسز میں صرف عاصی نافرمان ہوگا. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها. اور میں یہاں پر یہ قاعدہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس کی خطا، اس کی لغزش معاف فرما رکھی ہوئی ہے. وذلك يعم المسائل الخبریہ القولیہ والمسائل العملیہ، اور یہ قولی خبری مسائل پر بھی لاگو ہوتا ہے اور علمی عملی مسائل پر بھی لاگو ہوتا ہے. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، اور سلف جو ہے اس طرح کے بہت سارے مسائل میں آپس میں اختلاف کرتے آئے ہیں. ولم يشهد احد منهم على احد بكفر ولا فسق ولا معصیہ، اور ان میں سے کسی نے بھی کسی ایک پر کفر یا فسق یا معصیت کا حکم نہیں لگایا. اچھا چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ البدء بالوعظ والنصح. یہ جو اگلا پیج ہے 42 پیج، اس میں جو دوسرا پیرا ہے کہتے ہیں اچھا فرض کر لیں کہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بدعت بھی ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس شخص پر حجت بھی قائم ہو گئی ہے اور اس کو معلوم ہے رسالت کا جو مضمون ہے اور رسالت محمدی سے اس قول کا یا اس عقیدے کا یا اس نظریے کا متصادم ہونا بھی اس پر واضح ہے. اچھا تو بھی کیا پہلا کام ہی یہ آپ کریں گے کہ اس کے ساتھ آپ نے سرزنش آمیز رویہ اختیار کرنا ہے اور اس کو آپ نے گھور کر دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے احترام اس کا ختم کرنا ہے مثلا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عدم علم، ٹھیک ہے، جہل، اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے. ایک اور چیز ہے وہ ہے غفلت. ہو سکتا ہے ایک بندہ عالم بھی ہو لیکن یہ ہے کہ بعض چیزوں میں پڑا ہوا ہے، بعض مفادات کا اسیر ہو چکا ہے، لوگ سارے ہی جو ہیں وہ ایک طرف کو چلے ہوئے ہیں تو اب یہ لوگوں کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہ رہا. تو غفلت بھی مومن پر ہوتی ہے. تو مومن کی ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ جہل کا شکار ہو، لا علمی کا شکار ہو، اور دوسری مومن ہی کی ایک حالت غفلت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر وہ سستی کا شکار ہے. اب اس سستی سے، اس غفلت کی حالت سے اس کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو واعظ کیا جائے، اس کو نصیحت کی جائے، اس کو فہمائش کی جائے اور ایک بہت اچھا پر تاثیر انداز اختیار کیا جائے تاکہ وہ جو ہے وہ شیطان کے خلاف قوت پائے. تو
تو بالعموم ایک گناہگار کو، ایک فاسق کو، ایک بدعتی کو، ایک منحرف شخص کو آپ کسی وقت جو ہے وہ شیطان کے خلاف تک قوت دیتے ہیں اور وہ شیطان پر غالب آ جاتا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنا سارا صبر اور دانش مندی اور ایک ڈھنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شیطان کے جنگل سے نکال لیں. اور جو بھی داعی ہے، جو بھی نہی عن المنکر کرنے والا ہے، جو بھی محتسب ہے، تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ معاشرے میں شیطان کو شکست میں آپ نے معاشرے کے اندر شیطان کو شکست دینی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک طریقہ اختیار کرنا ہے. اچھا، البتہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو آپ جو ہے وہ اس کے شیطان کو طاقت دے دیں اس کے خلاف، شیطان اور بھی جو ہے اس پر حاوی ہو جائے، کیونکہ آپ اس کو چڑھا رہے ہیں، آپ نے اس کو جو ہے وہ یکلخت جو ہے وہ لرزا دیا ہے اور ایک دم آپ نے اس کو ایک ایسی سچویشن میں مبتلا کر دیا ہے کہ جہاں ہو سکتا ہے آپ اس نے ماننی بھی تھی تو اب شاید وہ نہ مان سکے اور وہ پہلے ہی آپ کے بارے میں ایک موقف جو ہے وہ اختیار کر لے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کو حالت غفلت سے یا سستی سے یا شیطان کے آگے مغلوب ہو جانے کی حالت سے یہ ریسکیو کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ایک گھڑے سے نکالنا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو فہمائش ہے اور ایک بہت اچھے انداز میں اس کو جو ہے وہ ایک مدد دینا ہے، تو یہ چیز بھی برے سے برے بدعتی کے ساتھ آپ کو کرنی ہی ہوتی ہے، تا وقت کہ یہ سارا عمل جو ہے وہ ایک خاص درجے پر نہ پہنچ جائے. بہت سارا کچھ آپ نے اس کے ساتھ کر لیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کسی وقت آپ اس کے ساتھ پھر وہ جو ہے وہ سرزنش وغیرہ یہ بھی کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک اقتباس پڑھیں گے، پیج نمبر 43 ہے جی، اور تیسرا پیرا شروع ہو رہا ہے. یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ: وَهَذَا الْهَجْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْهَاجِرِينَ فِي قُوَّتِهِمْ وَضَعْفِهِمْ. یہ جو حجر ہے یہ ویری کرتا ہے حاجرین کی اپنی صورتحال کے مختلف ہونے سے. حاجر جانتے ہیں نا، یعنی جو حجر کرنے والا ہے، جو سرزنش کرنے والا ہے. اچھا، کسی وقت وہ قوت میں ہو سکتے ہیں ایک ماحول کے اندر، اور کسی وقت وہ ایک ماحول کے اندر کمزوری اور ناتوانی کی حالت میں ہو سکتے ہیں، اور ہر دو حالت میں ایک سا رویہ نہیں رکھا جائے گا. وقلتہم وکثرتہم، کسی وقت وہ ایک ماحول میں بہت تھوڑے ہو سکتے ہیں تو کوئی اور انداز اختیار کرنا ہوگا بدعت کو ختم کرنے کے لیے اسکیم بنانے میں، اور کسی وقت وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں وہ جو ایک بدعت ابھی بھی کہیں اٹھنے لگی ہے، سر اٹھانے لگی، اس کے ساتھ نمٹنے کا اور طریقہ ہوگا. فإن المقصود به زجر المحجور وتأديبه، کیونکہ اصل مقصود یہ ہے کہ جو محجور ہے اس کو سرزنش، و محجور وہ شخص جس کے ساتھ آپ سرزنش آمیز رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور وتأديبه، اور وہ اس کی تعدیب کر دی جائے، اس کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے اور اس کو سمجھ آ جائے. اچھا، یہ مقصود ہوتا ہے. اور ایک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رجوع العامۃ عن مثل حالہ، عام لوگ جو ہیں اس کے ساتھ آپ کا یہ رویہ دیکھ کر کہ یہ اس عالم نے، اس حضرت صاحب نے، اس امام نے دیکھو جی ان بدعتیوں کے ساتھ کیسا جو ہے وہ شدید رویہ اختیار کیا تھا. تو عام لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی امام احمد بن حنبل اتنے زیادہ غصے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، امام مالک نے یوں کیا ہے. اچھا، تو وہ جو ہے اس سے نہیں مطلب ہے، ہم تو پھر اس طرح کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ایسے لوگوں کی دعوت ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو نہیں سنیں گے. تو عام لوگ جو ہیں وہ اس سے اثر لے لیں اور ایسی چیزوں کو چھوڑنے کا ایک داعیہ اپنے اندر پائیں. تو یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. اچھا، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا امام ابن تیمیہ، وہ ذکر کر رہے ہیں حجر کے مقاصد. یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیا جائے، حجر کے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں پورے ہو رہے. تو اس میں ایک یہ ہے کہ جو وہ بدعت میں مبتلا کوئی سرغنہ ہے اس کی تعدیب ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ عامت الناس کو کوئی سبق اور عبرت ہو جائے. دوسری بات ہوگی فَإِن كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ رَاجِحَةً
بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا. اگر اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہو، راجح کا مطلب ہوتا ہے پلڑا بھاری ہونا، یعنی آپ اس کے ساتھ یہ سرزنش آمیز رویہ اختیار کریں گے، اس بات کی مصلحت جو ہے وہ غالب تر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مصلحت راجحہ. کس طرح؟ بحیث یفضی حجرہ الی ضعف الشر، اس کے ساتھ یہ حجر اختیار کرنے سے، سرزنش آمیز رویہ اختیار کرنے سے شر اگر ختم نہیں بھی ہوتا تو کمزور ہو جاتا ہے. وہ خفیت ہی، یا یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ ہی چلا جاتا ہے، دن دنا کر کھلے عام جو ہو رہا تھا اب لوگ اتنا سا جھینپ گئے ہیں آپ کے اس شدید رویے کے نتیجے میں کہ وہ جو ہے نا اندر جا کر لوگ کرنے لگ گئے ہیں، گلیوں سڑکوں بازاروں میں کھلے عام نہیں ہو رہا. تو کم از کم یہی اچھا، تو اس صورت میں حجر جو ہے مشروع ہوگا. مشروع کا مطلب یعنی شریعت کا تقاضا ہوگا. وَإِنْ كَانَ لِلْمَحْجُورُ وَلَا غَيْرُهُ يَرْتَدِعُ بِذَلِكَ. ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر جو ہے وہ جس کے کو آپ سرزنش کر رہے ہیں نہ تو وہ جو ہے اس کو سبق کوئی بھی ملتا ہے، اس کو کوئی کان ہوتے ہیں اس سے، اور نہ جو دوسرے جو دیکھنے والے ہیں نہ ان کو کوئی سبق حاصل ہوتا ہے آپ کے ایسا کرنے سے. ایک ماحول میں ایسی ضرورت ہو سکتی ہے. بل یزید الشر، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الٹا شر اور بھی بڑھ رہا ہے آپ کے اس کام کرنے سے. والحاجر ضعیف، اور جو حجر کرنے والا ہے وہ خود بیچارہ ضعیف ہے، ناتواں ہے. بحیث یکون مفسدۃ ذلک راجحۃ علی مصلحتہ، اس انداز میں کہ ایسا کرنے کی جو مفسدت ہے وہ اس سے جو مقصود مصلحت تھی اس پر حاوی ہے، غالب تر نظر آ رہی ہے. ایسے کام کرنے کی مصلحت، اور یہاں تو الٹا نقصان ہو رہا ہے، حق تو غالب نہیں آ رہا، البتہ شر جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اور زیادہ دندن آ رہا ہے. لم یشرع الحجر، اس صورت میں حجر مشروع نہیں ہوگا. بل یکون التألیف لبعض الناس انفع من الحجر، بلکہ بعض لوگوں کے ساتھ تالیف قلب کا انداز اختیار کرنا ایسی صورت میں کہیں زیادہ نفع مند ہوگا بنسبت حجر کے. والحجر لبعض الناس انفع من التألیف، بعض لوگوں، اچھا بعض لوگ طبیعتیں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں کے ساتھ حجر کا رویہ اختیار کرنا تالیف قلب کا رویہ اختیار کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، ان کے ساتھ سختی زیادہ بہتر ہے. طبیعتیں ہوتی ہیں، مزاج ہوتے ہیں، تو کوئی بعض لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں. ولہذا ابن تیمیہ کہتے ہیں ولہذا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتألف قوما ویحجر آخرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت بعض لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تالیف قلب کا انداز اختیار فرما رہے ہوتے تھے، اور جبکہ بعض لوگوں کے ساتھ حجر کا انداز اختیار فرما رہے ہوتے تھے. كما ان الثلاثه الذين خلفوا كان خيرا من اكثر المؤلفه قلوبهم، وہ تین صحابی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع، یہ جو تین صحابی انصاری تھے، مطلب بہت نیک اور زبردست لوگ تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی یہ سختی کرنا جو ہے یہ ان کے لیے بھی اور پورے مدینے کے ماحول کے لیے کسی وجہ سے زیادہ بہتر اور ضرورت فائدہ مند ہے. تو آپ نے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جو تین جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے تھے وہ ان بہت سارے لوگوں سے کہیں بہتر تھے ایمانی حالت میں، جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ فتح مکہ کے بعد اور حنین کے جو ہے وہ جو بہت سارے غنائم ملے تھے، وہ جتنے سردار تھے اور وڈیرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ عطا کر رہے، سارا تالیف قلب تھی. ان لوگوں کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی ساری قومیں جو ہے نا وہ جتنا ہو سکے اسلام میں آگے آ جائیں. یہ ان کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ وہ کرو، یہ خامخواہ پھڈے نہ زیادہ وہ ڈالیں. تو یعنی ایک طریقے سے آپ ان کو ہٹا رہے ہیں، سائیڈ لائن کر رہے ہیں، تو عوام الناس زیادہ سے زیادہ اسلام میں جو ہے وہ آگے بڑھ لیں. تو اسلام کے راستے سے ایک رکاوٹ ہٹائی جا رہی ہے ایک سردار کو ذرا اچھی بخشش دے کر. اچھا، تو اب وہ جو کئی سارے جو سردار اور وڈیرے ہیں ابھی جو کل اسلام لے کر آئے ہیں ان سے کہیں زیادہ زبردست ہیں کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ ایسے جو صحابہ ہیں. تو مقصد تو یہ نہیں ہے کہ وہ لازم زیادہ برے ہی ہوں، تو یہ ہے کہ انڈیویجول جو ڈفرینسز ہیں تو وہ بھی پیش نظر رکھے جاتے ہیں. لما كان اولئک كانوا سادة مطاعین فی عشائرہم، کیونکہ وہ جو تھے وہ سردار تھے اور اپنے
قبیلوں میں اور اپنے اپنے کنبوں میں جو ہے وہ لوگ مطاع تھے، یعنی پیشوا تھے، ان کی چلتی تھی، لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ فکانت المصلحۃ الدینیۃ فی تألیف قلوبہم، تو دین کی مصلحت یہ تھی کہ ان کی تالیف قلب کر لی جائے اور ان کو تھوڑا سا قریب کر لیا جائے۔ وہؤلاء کانوا مؤمنین، جبکہ یہ جو تین ہیں غزوہ تبوک والے صحابی، یہ تو مومن ہیں، والمؤمنون سواہم کثیر، اچھا مومن ان کے سوا بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہیں مدینے میں۔ فکانت المصلحۃ الدینیۃ فکان فی حجرہم عز الدین، اچھا ان کے ساتھ حجر اختیار کرنے میں دین کا ایک دبدبہ تھا، دین کی ایک دھاک بیٹھ رہی تھی۔ وتطہیرہم من ذنوبہم، اور خود ان کے جو ہیں وہ گناہوں سے ان کی ایک تطہیر ہو رہی تھی۔ وہذا کما ان المشروع فی العدو القتال تارۃ، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کافر دشمن کے ساتھ جو ہے وہ کسی وقت آپ مشروع کیا ہوتا ہے اس سے لڑنا، کسی کو لڑنا اس کے ساتھ شریعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ والمحادنۃ تارۃ، اچھا کسی وقت جو ہے وہ جنگ بندی کرنا دین کا تقاضا ہوتا ہے ایک کافر کے ساتھ۔ واخذ الجزیۃ تارۃ، ایسے کسی وقت صرف جزیہ لے لینا جو ہے وہ دین کا تقاضا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی وقت پسپا ہو جانا بھی آپ کو پتہ ہے وہ دین کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال آپ کی جو آپ کی پوزیشن ہے اور سامنے والے کی پوزیشن ہے تو اس کے لحاظ سے کل ذالک بحسب الاحوال والمصالح، یہ سب کچھ جو ہے وہ احوال اور مصالح کے حسب۔ آگے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں وجواب الائمۃ کہ احمد وغیرہ، ائمہ جو مختلف جوابات دیتے رہے ہیں اس طرح کے سوالوں کے لیے، فی هذا الباب، اس باب میں، مبنی علی هذا الاصل، وہ اسی قاعدے کے اوپر ہی کھڑا ہے، ان کے مختلف جوابات ہونا، جوابات مختلف ہیں لیکن قاعدہ ان کے پیچھے ایک ہے۔ ولہذا کان یفرق بین الاماکن التي کثرت فیها البدع، یہ وجہ ہے کہ یہ جو امام احمد بن حنبل جیسے لوگ تھے یہ جگہوں کا، علاقوں کا فرق کیا کرتے تھے ان میں جن میں بدعات کی بہت کثرت ہے، کما کثر القدر فی البصرہ، جیسا کہ بصرہ میں قدریہ کی کثرت تھی، والتنجیم بخراسان، خراسان میں جو یہ جو نجوم پرستی ہے اس کا غلغلہ ہو گیا ہوا تھا، والتشیع بالکوفہ، کوفہ میں تشیع بہت بڑھ گیا ہوا تھا، وبین ما لیس کذالک، اور ایسے علاقے جن میں ایسی مصیبتیں اللہ کا شکر ہے نہیں ہیں، ویفرق بین الائمۃ المطاعین وغیرہم، اچھا اس میں بھی فرق یہ کرتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی بدعتی ٹولے کا امام پیشوا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اور کر لیا جائے، اور ایک جو دوسرا بندہ ہے اس کے ساتھ اور کر لیا جائے۔ وَإِذَا عُرِفَ مَقْصُودُ الشَّرِيعَةِ سُلِكَ فِي حُصُولِهِ أَوْصَلُ الطُّرُقِ إِلَيْهِ، جب شریعت کا مقصود سمجھ آ گیا تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے جو سب سے زیادہ پہنچانے والا جو راستہ اور طریقہ ہوگا اسی کو ہی اختیار کیا جائے گا۔